بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے اور لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو بدشگونی کے حوالے سے ہیں کہ فلاں دن ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، جیسے کچھ سوالات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آج ہمارے اس بدشگونی کے حوالے سے یا اس مہینے کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے، یہ منحوس مہینہ ہے یا نہیں ہے۔ ویسے اس ٹاپک کے اوپر ہمارا ایک کلپ ویڈیو جو یوٹیوب پر موجود ہے، پچھلے سال بھی اور اس سال بھی دونوں ہی موجود ہیں، آپ وہ بھی سن سکتے ہیں۔ اور مکمل پھر پوڈ کاسٹ آج ہم کچھ سوالات لے کر مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں مفتی شوکت اللہ چشتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ علی کل حال۔ امید کرتا ہوں خیر وفر سے ہوں گے آپ۔ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اچھا سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ بدشگونی یہ ہے کیا چیز، یہ ہوتا کیا ہے؟ اس کا مطلب ایک تو شگون لینا اچھا کام ہے، برا کام ہے، اس کا تھوڑا سا وضاحت کریے، یہ ہے کیا چیز؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں تو یہ ہے کہ عوام کے اندر مختلف مشہور ہوتے ہیں علاقوں کے حساب سے نا، بعض جگہ اس کو فال لینا بھی کہتے ہیں، بعض جگہ شگون، اور پھر آگے اور مختلف معنی بھی علاقوں کے حساب سے مختلف ہیں۔ لیکن ہم چونکہ حدیث اور قرآن کے حوالے سے بات کریں گے تو فال لینا اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی وقت، کسی شے، کسی شخص، آواز، بہت ساری چیزیں ہیں کہ ان کو اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھنا۔ اب اگر آپ اچھا سمجھیں گے تو یہ اچھا فعال لینا ہے، اچھا شگون لینا ہے۔ اگر آپ اس کو برا سمجھتے اپنے حق میں، جیسے آگے ٹاپک چلے گا انشاءاللہ، تو پھر ہم اس کو کہیں گے یہ بد شگون ہے، یعنی برا شگون لے رہے ہیں آپ نا۔ تو کسی شے کو، کسی چیز کو، کسی وقت کو، کسی شخص کو، کسی آواز کو، کسی بھی چیز کو اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھنا، یہ فعال لینا، شگون کہلانا، یہ اس کی تفصیلات پھر انشاءاللہ۔ یہ فعال وہی تو نہیں جو کئی نجومی ٹیپ ہوتے ہیں، انہوں نے طوطا رکھا ہوتا ہے کہ یہ اٹھائیں یہ رکھیں، ہاں اس کی قسم سے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ عرب کے اندر اصل میں بہت کچھ تھا۔ اچھا یہ اصل میں آگے جب پوڈ کاسٹ ہماری چلے گی انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت ساری چیزوں سے یہ فعال لیا جاتا ہے نا۔ اچھا، سب سے پہلا سوال ہے مصعب کہ کیا کوئی شخص منحوس ہو سکتا ہے؟ یار یہ بندہ آ گیا نا، بہت ہی منحوس ہے یہ، نعوذ باللہ کہنا چاہیے نہیں۔ اب اس بارے میں تو بتائیے، کیا کسی شخص کو منحوس کہہ سکتے ہیں یا کہ وہ منحوس ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل، کیا حقیقت ہے؟ یہ بہت زیادہ مطلب کہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، اور مطلب اس کے بارے میں چیزیں مشہور وہ بات آگے اپنے علاقوں کے حوالے سے مختلف ہیں۔ اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر میں صبح سویرے کام پہ نکلا اور وہ بندہ مجھے ٹکر گیا، اگر میری ملاقات اس سے ہو گئی، لازم بات ہے وہ مجھ سے حال حوال پوچھے گا، ہو سکتا ہے یہ بھی پوچھ لے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو لوگ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں کہ اب اگر میں گیا تو میرا کام نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ میں یار نکلتی ہی مجھے وہ بندہ ٹکر گیا معاذ اللہ کہ جو منحوس ہے اپنی فیملی کے اندر، اس کو مشہور کیا ہوتا ہے نا۔ اس پر بہت ایک خوبصورت واقعہ ہے ناظرین کے لیے جو مطلب کہ انتہائی بہترین اور سمجھنے کے لیے کافی ہے، کہ بادشاہ کے پاس عوام پہنچی اور انہوں نے شکایت پیش کی کہ ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں ایک بندہ ہے اور وہ بہت منحوس ہے، اس سے جو ملتا ہے نا صبح اس کا نقصان ہی ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، وزیر موجود تھے، بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی لے آؤ، لایا گیا۔ اب اس کا مطلب رنگ کا بھی ذرا کالا تھا اور ایک آنکھ بھی اس کی تھی، تو بادشاہ نے کہا اس کو، مطلب انہوں نے کہا عوام نے کہ اس کو نکال دیں، ملک سے، اپنے علاقے سے نکال دیا جائے، کہ جس کو یہ ٹکرتا ہے اس کا نقصان جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا چلے میں تجربہ کروں گا، اگر ایسا ہوا تو پھر اس کو نکال دیں گے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ جی صبح جو ہے میں نکلوں گا تو سب سے پہلے آپ نے مجھے ٹکرنا ہے، کہ میں خود تجربہ کرنا چاہتا ہوں، اگر ایسا ہوا تو پھر اس کو نکال دیں گے۔ اب بادشاہ جناب اٹھا اپنی خوابگاہ سے، تو سب سے پہلے دروازہ کھولا تو وہ بندہ اس کو ٹکرا، سامنے کھڑا ہے بندہ وہ۔ اب اس نے دیکھا، بادشاہ واپس چلا گیا اپنے، چلے دیکھتے میں کیا ہوتا ہے۔ اس نے اپنی تیاری کی، کپڑے پہنے، جوتے پہنے لگا تو اس کو بچھو، زہریلا بچھو تھا، بہت زیادہ زہریلا تھا، اس نے کاٹ لیا۔ اب طبیب آئے، انہوں نے علاج کیا، بہت زیادہ زہریلا تھا، خیر بہرحال بادشاہ بچ گیا۔ اس میں بڑا سبق چھپا ہوا ہے۔ اب جب چند دن کے بعد بادشاہ صحیح سلامت ٹھیک ٹھاک ہوا، اور بندے کو پیش کیا گیا، اب عوام کا جو ہے نا وہ زور اور زیادہ تھا کہ اب تو بادشاہ پہ تجربہ ہو گیا، اب تو اس کو ضرور نکالیں۔
بادشاہ نے کہا جی اس کو آپ لازم بات ہے ملک بدر کر دو اس کو. اب تو میں نے خود تجربہ کر لیا کہ بھائی میں صبح صبح نہیں کسی کو ٹکراؤں اور مجھے پیچھو نکال لیا. ایک وزیر تھا جو بہت عقل مند تھا, ٹھیک ہے, اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر مجھے ذرا جان کے امان پاؤں تو میں کچھ عرض کروں. بادشاہ نے کہا جی اب کہو. انہوں نے کہا جی آپ نکلے تھے اور آپ کو یہ ٹکرا, آپ نے اس کو دیکھا اور آپ کو پیچھو نکال لیا, تو آپ نے کہا کہ یہ منحوس ہے. اس نے بھی تو آپ کو دیکھا تھا اور جب اس نے آپ کو دیکھا اس کے بعد سے آج تک قید میں ہے جی جی, اور اب ملک بدل بھی کر دیا جائے گا. جی جی, تو پھر اب آپ زیادہ منحوس بنے یا وہ زیادہ منحوس بنا؟ یعنی آپ نے اس کو دیکھا تو آپ کو صرف پیچھو نہیں کاٹا, یہ بھی ہے, اس نے آپ کو دیکھا تو ملک بدر بھی ہوگا, آپ قید بھی ہوا. تو بادشاہ کو فوراً بات سمجھ آئے کہ یار یہ اصل میں مسئلہ نہیں ہے, بات اندر کچھ اور ہے کہ اللہ کی طرف سے مصیبت بھی آتی ہے, خوشی بھی آتی ہے, آزمائش بھی آتی ہے نا. کوئی بندہ اعلیٰ حضرت نے فتح رضوی شریف کے اندر تفصیل سے لکھا ہے کسی بندے کے بارے میں یہ مشہور کر دینا یہ منحوس ہے, یہ کئی حوالوں سے غلط ہے اور پھر سخت ترین گناہ ہے. مطلب اگر آپ مشہور کرتے ہیں کہ فلاں بندہ منحوس ہے تو وہ جب سنے گا تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی. تو پھر وہ اعلیٰ حضرت حدیث لے کے آئے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے من اذا مسلمن فقد اذانی, جس نے کسی مسلم کو مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, اور فقد اذان جس نے پھر مجھے تکلیف دی تو پھر اس نے اللہ کو تکلیف دی. تو یعنی یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے, کسی شخص کو بھی آپ منحوس نہیں قرار دے جا سکتے, یعنی منع ہے, شرع نہیں منع ہے. صبح صبح کام پہ جا رہے ہیں, کسی بھی کام کے لیے نکلے, گھر سے نکلے ہیں, وہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی. بلی کالی ہو یا سفید ہو, لیکن مشہور یہی ہے کہ جی کالی بلی راستہ کاٹ گئی لہٰذا آج کام کو ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس کے بارے میں کیا؟ دیکھیں اب یہ بھی وہی بات آ گئی کہ بہت ساری چیزوں کا, اس لیے میں نے جو تعریف میں کہا ہے نا کہ کسی شخص سے, کسی چیز سے اور کسی وقت سے, کسی آواز سے, کسی بھی شے سے اگر آپ یہ لیتے ہیں کہ جی یہ برا ہے تو یہ بدشگونی کہلائے گی. اب کالی بلی کے بارے میں چونکہ ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں کوئی بھی مسئلہ ناظرین درپیش ہوگا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث میں کیا ہے, کیا اس کی کوئی نظیر, کیا اس کی کوئی مثال ہمیں قرآن و حدیث میں صحابہ کرام علیہ مردوان کی سیرت میں ملتی ہے؟ لازم بات ہمیں نہیں ملتی. تو وہ بلی راستہ کاٹ جائے, کتا راستہ کاٹ جائے, پھر وہ کالی ہو یا سفید ہو, قطعاً اس کا کوئی ایسا کانسیپٹ لیکن آپ کہیں گے جی یہ برا ہے, نقصان ہو جائے گا, تو مسلمان تو پہلا سوال یہ کرے گا کہ مجھے حوالہ دیں, ایسے یعنی کسی کتاب کا حوالہ دیں. تو میں ناظرین پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ اس کا حوالہ تلاش کریں دنیا کی کسی کتاب کے اندر, اسلام میں جتنی کتب ہے, جو چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے حوالہ تلاش کر رہے ہو جی حوالہ بالکل ایسے ہی اس پر بھی حوالہ تلاش کرنا چاہیے, نہیں ملے گا. اچھا بعض ہمارے کو استاد صاحب تھے وہ فرماتے تھے, ان سے کسی نے پوچھا نا کہ جی وہ جی بلی راستہ کاٹ دے پھر کیا کرے جی, اس نے کیا کرنا ہے, آپ اپنا کام کر رہے ہیں, بلی اپنا کام جا رہی ہے. لیکن وہ جانور ہیں, ان کے اپنے کام میں بیچارے, ان سے کیا ہو سکتا ہے, ان کا اپنا کام ہے, آپ کا اپنا کام ہے, بات شور نہیں ہے نا. اچھا اگر گھر پر کوا بیٹھ جائے اور وہ بولے تو بعض اوقات کہتے جی آج سارے دن وہ جو ہے نا دروازے کے اوپر کوا بیٹھا ہوا بول رہا ہے, مہمان آ جائیں گے, مطلب اس طرح کی کوئی 2-3 چیزیں اور بھی ہیں, تو اس والے سے کیا؟ بالکل یہ بہت زیادہ مشہور ہے. مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے ہاں مشہور ہوتا تھا, والدین اور سارے بڑے کہہ رہے تھے کہ آج چونکہ کوا آ گئے اور وہ کہیں کہیں کر رہا ہے اور دیوار پہ بیٹھا ہے یا دروازے پہ بیٹھا ہے کہیں بھی گھر کے اندر, یعنی یہ تقریباً کنفرم ہوتا تھا, ذہن بنا ہوتا تھا کہ مہمان آئیں گے. بعض اوقات آپ ہی جاتے تھے. اچھا بعض اوقات تو اب وہی بات ہے, جیسے یہ ایک عام سی مثال ہے کہ کوا نہ بھی کہاں کر رہا ہو, مہمان آ جائے, تو اب آپ کہیں بھی آج تو کوے نے نہیں کیا تھا, کیوں آئے ہیں, وہ تو نہیں آنے نا. اور مجھے یاد ہے اور ناظرین کئیوں کو یاد ہوگا کہ 20 باہر ایسا ہوا ہوگا کبھی کہیں کر کے تھک گئے ہوں گے, کوئی مہمان نہیں آیا ہوگا, وہ ذہن میں نہیں ہوگا. لیکن جس دن آ گیا ہوگا وہ ذہن میں ہوگا کہ دیکھیں جی میں نے کہا تھا نا کہ کوا کہیں کر رہے ہیں. اب 100 بار تو کبھی نہیں کیا کہیں اور کوئی مہمان نہیں آیا, وہ یاد نہیں ہے. تو ایک بار آ گیا تو اس نے تو ویسے ہی آنا تھا. اس کا مطلب پھر یہ ہوا جس دن کو کوا مر جائے سارے کوے اکٹھے ہو جائیں اس دن تو پھر اس گاؤں میں تو مہمان ہی آئے گے. پھر بلکہ اس کی ایک عام مثال یہ بھی ہے کہ آپ سر تھوڑی سی کوئی چیز چھت پہ پھینک دیں, کووں کی لائن لگ جائے گی. ایسا نہیں ہوتا, یہ مطلب یہ بھی انہی میں سے ہے کہ یہ برے فعال ہے. اچھا سب اگلا سوال ہے کہ دکانداروں میں ایسا ہوتا ہے کہ صبح اگر کوئی بندہ آ جائے نا تو وہ کہے یار مجھے ادھار دے دیں, تو وہ اس کو ادھار نہیں دیتے, کہتے جی نہیں صبح ہی آپ ادھار مانگنے آ گئے, ٹھیک ہے, ایسا منوشیت پھیل جاتی ہے, ٹھیک ہے, پورا دن پھر کوئی گاہک نہیں آتا دکان میں. اس میں کیا حقیقت ہے؟ ہاں بالکل, یہ ناظرین کے لیے عرض کروں گا, خصوصاً جو ہمارے دکاندار حضرات ہیں, تاجر ہیں,
اور عوام کے لیے بھی یہ مسئلہ انتہائی اہم ہے. مجھے یاد ہے کہ یہ کئی بار مسئلہ پوچھا گیا اور یہ تقریباً ناظرین سب کو تجربہ اس بات کا ہوگا. یہ کئی حوالے سے ہے, یعنی یہ نہیں کہ صرف ادھار ہی مال لے لیں, بلکہ اس میں اس سے زیادہ ایک مسئلہ اور ہے کہ آپ جائیں اور آپ کوئی چیز پوچھیں یہ کتنے کی ہے, تو جو دکاندار ہے وہ کہے گا یہ اتنے کی ہے. اب جو کسٹمر ہے, جو گاہک ہے, وہ کہے گا کہ یہ مجھے نہیں پسند آئی, نہیں لے گا, واپس جا رہا ہے, یا کم کروائے گا, کم نہیں کرے گا. کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ وہ واپس جانے لگا. اب دکانداروں میں مشہور ہے کہ یہ دن ہمارا بالکل بہت منحوس گزرے گا, اس لیے کہ ایک گاہک آیا وہ بغیر کوئی چیز لیے چلا گیا. ایک تو یہ ہے. دوسرا وہ یہ ہے کہ آپ گئے, اس میں بھی پھر آگے دو جز ہیں اس کی. ایک تو یہ ہے کہ آپ گئے اور آپ نے کہا مجھے ادھار دے دیں. ایک ایسا بھی ہوتا ہے, چونکہ یہ ایسا ہوا ہے, تجربہ, یہ مشاہدہ کی بات ہے, کہ آپ نے پیسے دیے, ان کے پاس چینج نہیں تھا. اب وہ دکاندار جس نظروں سے آپ کو دیکھے گا نا کہ جس صبح اس نے مجھے 5,000 ٹکرا دی ہے, اب نہ تو میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ پیسے نہ دو اور چیز لے جاؤ, کیوں ذہن بنا ہوئے نا کہ اگر میں نے اس کو کہا تو پھر سارا دن ایسے گزرے گا, جو آئے گا میرے پاس. یا پھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اب چونکہ چینج تو اس کے پاس ہے نہیں. یہ جتنی بھی اس کی جزیات ہیں آپ خود ناظرین دیکھ لیں, یہ تمام کی تمام غلط ہیں. بلکہ میں نے ایک, مجھے یاد ہے, دکاندار کو دلیل دی تھی, اور اللہ کے کرم سے بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے. اس کے ذہن میں ایسی بات بیٹھی, اور یہ ناظرین بھی سنیں گے انشاءاللہ, دکانداروں کو یہ بتائیں تو یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے گی کہ اللہ کے بندو یہ تو فائدہ ہے دکاندار کا. وہ اس لیے کہ احادیث آیات موجود ہیں کہ آپ مسلمان کا بھلا کرتے ہیں, اس سے نیکی کرتے ہیں, تو آپ کے ساتھ اچھائی ہوگی, آپ کے ساتھ نیکی, آپ کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ بھی اچھائی ہوگی. تو آپ اس نیت سے اس کو ادھار دے دیں, اس نیت سے اس کی جو اس کے بعد چینج نہیں ہے, آپ اس کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں, آپ تھوڑی دیر کے بعد پیسے دے دینا, چیز آپ لے جائیں, تو آپ نے اس کے ساتھ اچھائی کی ہے نا, تو آپ کے ساتھ تو اچھائی ہوگی. یعنی آپ نے دکان کا آغاز نیکی کے ساتھ کیا ہے. لیکن کتنا ہم 360 ڈگری جیسے کہتے ہیں, ہم اتنا الٹ کھڑے ہوئے ہیں, ہم بالکل اپوزٹ کھڑے ہیں. اسلام کہہ رہا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں, اس کو ادھار دے دیں, تو آپ کی دکان میں برکت ہوگی. اور دکاندار یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں, اگر میں نے اس کو دے دیا تو پھر میری سارا دن کی نحوست پھیلے گی. یہ اسلام کے بالکل خلاف ہے. میری دکانداروں سے گزارش ہے, آپ بلکہ چاہیں کہ ایسا ہو کہ میں صبح صبح نیکی کر دوں, اچھائی کر دوں, تو میرے کام کے اندر برکت ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا, ایک کسی عورت کا اگر بچہ فوت ہو جائے تو اس کے بارے میں بھی یہ عوام سوچتی ہے کہ یہ عورت ہمارے گھر میں نہ آئے. اسپیشلی ایسا ہوتا ہے جب تک یعنی کہ وہ 1.25 مہینہ اس کا نہیں ہو جاتا, ٹھیک ہے, 1 ماہ 1.5 ماہ تک, ٹھیک ہے, اس کو وہ کسی کے گھر نہ کچھ جاتے نہ کوئی آتی, خاص کر وہ عورت جس کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہو. کیوں جی, وہ یہ اگر گھر آ گئی, ٹھیک ہے, تو نحوست پھیلے گی. اس طرح کا خاص کر گاؤں میں, شہروں میں بھی ہوتا ہوگا, لیکن گاؤں میں بہت زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے کہ نہیں, ایسی عورت کو گھر نہیں آنا چاہیے. اگر کوئی گھر ہو تو بعض اوقات جاتے بھی نہیں, جاتے ہیں تو خود چلے جاتے ہیں, اپنا کوئی چھوٹا بچہ نہیں لے کے جاتے. کیوں, اس کو بسایا پڑ جائے گا جی, تو لو یہ نحوست والا معاملہ سمجھتے ہیں. اب دیکھیں نا یہ کتنی ایمان کی کمزوری ہے. وہی بات ہے کہ چونکہ ٹاپک ہمارا یہی چل رہا ہے بس شگونی, وہی تعریف ہمیشہ ہمارے ناظرین یاد رکھیں گے. آپ کسی بھی شے سے دیکھیں نا, آپ بس شگونی لے رہے ہیں, برا جو فعال ہے, آپ کسی بھی چیز سے لے رہے ہیں, آپ شخصیت سے لے رہے ہیں, آپ وقت سے لے رہے ہیں, آپ جانوروں سے لے رہے ہیں, آپ آوازوں سے لے رہے ہیں, آپ عورت سے لے رہے ہیں. اب حامل عورت ہے, یا خصوصاً ایسا ہوتا ہے کہ جس کے بچے مطلب کہ ضائع ہو جائیں, بعض اوقات ہم جو ہے وہ حمل ہو جاتے ہیں, اس کو بھی معاذ اللہ ہمارے خاندانوں میں بہت برا سمجھا جاتا ہے. اللہ نہ کرے اگر آگے پیچھے 1 2 3 بچے ضائع ہو جائیں تو اب تو وہ کنفرم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ عورت منحوس ہے معاذ اللہ. اب وہ کہتے ہیں جی جو ہمارے گھر میں حامل عورت ہے تو اس کے پاس نہ آئے, اس کے پاس بیٹھے نہ, اپنی بلکہ عورت کو کہیں گے آپ ان کے گھر میں نہ جائیں, نہ اس کو اپنے گھر میں آنے دیں گے, بلکہ حامل عورت کو میت کے پاس نہیں آنے دیں گے. یہ ساری تفصیلات بہت ساری ہیں. ان میں سے جتنی بھی جزیات ہوں گی نا, یقین رکھیے شریعت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا ضائع ہوا, اس کی ایک اللہ کا نظام ہے, اس کو ابھی اولاد نہیں ملنی تھی, اللہ یہ چونکہ نعمت ہے, ابھی وہ وقت نہیں تھا, اس میں کئی حکمتیں ہیں نا. لیکن اس کی نحوست دوسرے پر کیسے پڑ جائے گی؟ پہلی بات ہے وہ خود نحوست منحوس وہ خود ہے ہی نہیں. یعنی اسلام کے ہاں, شریعت کے ہاں, یہ تو مطلب کہ ایسی بات ہے جو اللہ کی طرف سے ہے, وہ منحوس ہے ہی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے. اللہ نہ کرے اگر آپ بالفرض آپ اس کو منحوس ثابت بھی کر دیں, ہے غلط, ایک مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے, آپ منحوس ثابت بھی کر دیں, اس سے دوسرے پر یا دوسری عورت پر نحوست یہ ہو ہی نہیں سکتا ایسا.
اب یہ مطلب معاذ اللہ کیا وہ رکاوٹ بن جائے گی؟ رب تعالیٰ اس کو بیٹا دے رہا ہے یا بیٹا دینا چاہ رہا ہے اور وہ عورت درمیان میں رکاوٹ بن گئی ہے. یہ تو غالباً میں قرآن پاک کی ایک آیت بھی نا، اس کا مفہوم ہے کہ ہم جسے چاہیں بیٹے دیں، جسے چاہیں بیٹے دیں، جسے چاہے دونوں دیں، جسے چاہے کچھ بھی نہ. بالکل بالکل، قرآن میں ایک مقام پہ نہیں بلکہ کئی مقام پہ ہے یہ اللہ کی طرف بیٹا بیٹی یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کا دیکھیں آپ کے سامنے ان کی سیرت موجود ہے. اب آپ انبیاء کرام علیہ السلام کو کیا کہیں گے؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کی 70-80 سال تک اولاد نہیں ہوئی تو کیا وہاں پہ آپ کیا کہیں گے؟ حضرت زکریا علیہ السلام ہے اور بڑی مثالیں ہیں. تو یہ مطلب کہ نہیں کہہ سکتے آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے، چاہے حکمت تھی لیکن بچپن میں فوت ہو گئے، وصال فرما گئے، آپ کیا کہیں گے؟ مطلب یہ قطعاً درست نہیں ہے کسی بھی حوالے سے. ہمارے پیر صاحب ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اب تو وہ دنیا میں نہیں رہے. لوگ ان کے پاس آتے تھے کہ جی پیر صاحب بیٹا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، اولاد نہیں ہو رہی تو کوئی تعویذ لکھ دو، ٹھیک ہے، اور وہ تعویذ وغیرہ دیتے تھے تو ان کے یہاں بیٹے بیٹیاں ہوتی تھی لیکن خود کے ماں اولاد نہیں تھی، ایک ہی بیٹی تھی، بیٹا خود کا نہیں تھا. بالکل ہوتا ہی ہے وہ تو ساری بات الگ طرح. آپ نے اب سوال اور کر دیا ہے، کسی بدبخت نے اس پر جو ہے وہ اعتراض بھی کیا تھا اور یہ اچھا ہو گیا کہ آپ نے مطلب کہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے. اصل میں یہ ہمارے جو ایک کہہ لیں کہ کرم فرما ہیں، کرم فرما وہی مانا کہ انہوں نے کئی لوگوں کو یہ کہا کہ بھئی آپ اس طرف ذرا آئیں، تو کئی لوگ جاگے بھی ہیں، لازم بات ہے. تو انہوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے سوشل میڈیا پہ، شاید ہمارے ناظرین نے یہ کلپ سنا بھی ہو، دیکھا بھی ہو، یہ چلتا رہتا ہے کہ یہ بابے اپنے لیے تو کچھ کر نہیں سکتے، لوگ ان کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. اب یہ وہی بات ہے کہ معاذ اللہ مجھے بتائیے کیا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام یا میں نے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثال دی ہے یا اور بڑی بڑی شخصیات ہیں، یعنی ان کے بارے میں تو یہ بابے والی تو بات ہی نہیں ہے، ان کے بارے میں تو ڈاؤٹ ہی نہیں ہے نا، ہر مسلمان کے ہاں وہ اللہ کے نبی تھے، رسول تھے. تو کیا وہ اتنے بڑے مقام پر فائز ہونے کے باوجود ان کے ہاں اولاد نہیں تھی لیکن وہ خود اتنی برکت والے تھے کہ اس پر آیات موجود ہیں کہ جس جگہ گئے وہاں برکت ہے، بلکہ وہ جس جگہ ان کے قدم لگتے ہیں وہ صفا مروہ بن رہی ہے. لیکن کتنی واضح مثال ہے. یہ اچھا ہو گیا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس اللہ کے ولی کی اپنی اولاد تو ہے نہیں، آپ اولاد لینے جا رہے ہیں، اولاد تو اللہ نے دینی ہے، وہ صرف ایک وسیلہ ہے. تو آپ یہ اعتراض قطعاً نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے حق میں امتحان ہے، اس کے حق میں ایک آزمائش ہے. جیسے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حق میں پہلے آزمائش رہی، تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو آیات موجود ہیں، وہ جس شہر میں جاتے ہیں وہ شہر امن والا بن رہا ہے، وہ شہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، دیگر انبیاء کے بارے میں مبارکن کے الفاظ ہیں، وہاں تو برکت ہی برکت ہے. تو جن کے قدم لگ رہے ہیں اور وہ صفا مروہ اور اللہ کی نشانیاں بن رہی ہیں، ان کے لیے پہلے آزمائش ہے، وہ کس مقام پہ گئی ہیں. تو لہٰذا اس کو آپ نہیں چھیڑ سکتے، اس لیے کہ ان کے حق میں آزمائش ہے، لیکن وہ دعا کریں کسی اور کے حق میں وہ قبول ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے مقبول بندے ہیں. جو لوگ بدشگونی کا شکار ہوتے ہیں یا اس وجہ سے کوئی کام کرنا ہوتا ہے لیکن وہ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ نہیں یار یہ بات اب یہ منحوس ہے، اب یہ میں نے نہیں کرنا، تو کیا ایسے لوگ پھر وہ گناہ گار بھی ہوتے ہیں؟ یہ بہت زیادہ اہم سوال ہے. اگر یہ کہا جائے کہ جتنے سوالات اس سلسلہ میں اور اس ٹاپک پر ہوتے ہیں، اہم ترین سوال یہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو چونکہ علم نہیں ہے، اگر یہ علم ہو جائے اور یہ احادیث بتا دی جائے، میں تو تھوڑی سی بتاؤں گا، لازم بات ہے چونکہ سوالات اور بھی ہیں، لیکن اس پر آپ تفصیلی پڑھ سکتے ہیں. اس پر پوری کتابیں علماء نے لکھی ہیں، ہمارے اعلیٰ حضرت کی بھی تفصیل ہے، باقی بھی اس پر پوری کتابیں موجود ہیں. اگر یہ عوام کو پتہ چل جائے کہ بھئی یہ اس طرح مسئلہ نہیں ہے جیسے آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ہلکا لے رہے ہیں آپ اس کو، یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے. اب میں آپ بتاتا ہوں، ناظرین کو پتہ چل جائے گا. آپ نے بدشگونی لے لی، مطلب کسی بھی چیز سے لے لی، کسی شخصیت سے لے لی، مرد یا عورت، کہ وہ منحوس ہے، آپ نے کام چھوڑ دیا، مجھے ٹکرا تھا اب میں یہ کام نہیں کروں گا. بلی راستہ کاٹ گئی تھی، آپ نے اس شے کو، اس جانور کو آپ نے منحوس لے لیا، آپ نے صرف بدشگونی لے لی، آپ واپس آ گئے تھے، آپ نے کام چھوڑ دیا، میں کام نہیں کروں گا اب. کسی نے کہا جی آپ کدھر جا رہے ہیں، آپ نے کہا جی یار آپ نے سوال کر دیا، میں جا رہا تھا، آپ نے مجھے راستے میں ٹانگ اڑا دی، آپ نے پیچھے سے آواز دے دی، پیچھے سے آواز دے دی، اب آپ آ گئے واپس. یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بدشگونی لے لی ہے. ایک ہے ذہن میں سوچنا، اس پر شریعت نے پابندی نہیں لگائی، یہ کہا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اس میں سے ذہن نکل آئیں، ان خیالات سے نکلیں، لیکن اس پر پابندی نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ اللہ کی طرف سے حضور کی وجہ سے یہ کرم نوازی ہے کہ جب تک آپ کام کر نہیں گزرتے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. اچھا، اب آپ کام کر گزرے ہیں نا، کہ آپ کام کرنے لگے تو اس کی وجہ سے رک گئے، اس کا مطلب ہے آپ نے بدشگونی لے لی ہے.
इस सिलसिले में अहादीस बहुत सारी अल-मुजम्मुल औसत के अंदर भी मौजूद हैं, मजमू ज़वाइद के अंदर एक हदीस मौजूद है। अब ये कितनी खतरनाक बात है कि जो बंदा इस मर्ज में मुब्तिला है वो बदशगुनी ले लेता है, काम छोड़ देता है, काम से बाज आ जाता है, वो कहता है मैं अब ये काम नहीं करूंगा, अब मैं कल सफर पे निकलूंगा। तो फरमाया अत्तियरतु शिरकुन, 3 बार सरकार ने फरमाया अत्तियरतु शिरकुन, सलासन के अल्फाज है कि 3 बार सरकार ने फरमाया कि ये बदशगुनी लेना, 3 बार फरमाया ये शिरक है, ये शिरक है, ये शिरक है। और शिरक खफी उलमा ने लिखा है, तो इसको बड़ी छोटी मोटी चीज छोटी समझते मोटी, हैं। इसको यानी उलमा ने इसकी शरह में लिखा है कि इस शिरक से मुराद ये शिरक खफी है, जली नहीं है, बड़ा जो शिरक है, लेकिन शिरक बहर हाल है। फिर इसके ज़िमन में आप मुहद्दिसीन को पढ़ लीजिए, जो शारहीन है जिन्होंने शरह लिखी है, उन्होंने लिखा है ये हराम है, यानी ये मकरूह नहीं है कि ये मकरूह है। अब मकरूह तंज़ीही भी नहीं, मकरूह तहरीमी भी नहीं, बल्कि हराम। अब नाज़रीन को अगर ये बताया जाए कि भाई ये तो गुनाह का काम है, गुनाह कबीरा है, ये हराम है, आप नहीं ले सकते बदशगुनी, तो फिर इनको पता चलेगा कि अच्छा ये हम समझते थे कि कोई छोटी मोटी बात है, कोई बात नहीं, आज नहीं गए तो हम कल चले जाएंगे। भाई जब आपने बदशगुनी ले ली है, आपने उस काम को तर्क कर दिया, आपने छोड़ दिया, अब आपने यकीन किस पे रख लिया, एतकाद किस पे रख लिया, उस शय पर, अल्लाह पर एतकाद नहीं रखा आपने माज़। तो यहाँ यानी ये खतरनाक है। तो ये जो सवाल था कि गुनाह है, तो ये गुनाह नहीं, गुनाह कबीरा है, बल्कि ये हराम है। और एक हदीस में है हुज़ूर ने फरमाया वो हम में से नहीं है, जो बदशगुनी लेता है, उस पे एतकाद रखता है, वो हम में से नहीं है। हदीस के अल्फाज तो ये थे, लैसा मिन्ना, और भी अल्फाज हैं। शारहीन ने लिखा है कि इससे मुराद ये है कि वो हमारे तरीका पर नहीं है। यानी कितनी खतरनाक बात है कि आप हुजूर की तरीका पर ही नहीं है कि मुसलमान अल्लाह पर तवक्कुल रखता है, वो कहते हैं हर अच्छाई बुराई वो अल्लाह की तरफ से है, जो भी मुझे अच्छाई पहुंचेगी, जो भी, वो अल्लाह पर यकीन रखेगा, तवक्कुल रखेगा। आप चीजों पे यकीन रख के बैठे हुए हैं, तो मुसलमान जूता उल्टा कर देना जी, जूता उल्टा कर देना। रात को जब सुबह उठे हैं जूता उल्टा पड़ा है, ओहो अब तो मुझे कुछ सफर करना पड़ेगा, ये एक जूता दूसरे जूते के ऊपर चढ़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। खुलासा उसका यही, आप जूते के बारे में समझते हैं, आप किसी और चीज के बारे में समझते हैं, बस शगुन ही नहीं ले सकते। अच्छा शगुन आप बेशक ले सकते, इसमें भी कोई असर नहीं, कोई जूता उल्टा पड़ा हुआ है, झाड़ू देना, उसको वैसे सीधा कर दे, मतलब ये तो ठीक है। लेकिन ये कि उल्टा पड़ा है तो अब ये हो जाएगा, और उठे तो चारपाई के नीचे उल्टा पड़ा था, ऐसा नहीं। अक्सर होता है, कहते जी वो देखते हैं, अच्छा जी आपका एक जूता दूसरे को बचा हुआ, ठीक है, इसका मतलब आज आपने सफर पे जाना है। नहीं, बिल्कुल कहीं भी नहीं है। अच्छा, रात के वक्त झाड़ू देना कोई मसला नहीं। मुर्गे का दिन में अजान देना, सुबह सुबह तो हाँ वो कहते हैं दिन में अजान दे रहा है तो अब इसको ज़बह कर दे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं देखिए ना, कुछ जानवर हैं, कोई परिंदा, कोई जानवर, वो किसी वक्त भी बोल सकते हैं। बाज़ परिंदे ऐसे होते हैं जो दिन में बोलते हैं, लेकिन आदतन वो कभी सुबह सुबह बोल पड़े अजान से पहले, अजान टाइम, कहते हैं बड़ा खतरनाक। हालांकि कोई ऐसी हरकत आपकी तरफ से होती है, मतलब आपने रोशनी कर दी, आप उठ गए, तो उसको ये लगा कि दिन हो गया या रोशनी हो गई है, बोल पड़ेगा। इसके बोलने में गधे के बारे में एक सूरज है, जब वो बोलता है तो उसको शैतान, किसके बारे में? गधे के बारे में। गधे के बारे में, अच्छा, वो जब बोलता है तो उसको शैतान नजर आता है। नहीं, वो एक और चीज है कि वो हदीस में है कि जब वो मतलब ऐसा गधा जो है वो आवाज रेंग रहा हो, तो फिर आप आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, वो एक शय मौजूद है। लेकिन वो इस तरह नहीं है कि उससे नौसत फैलेगी या ये, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। छोटे बच्चे का, अभी वो तकरीबन कोई मतलब 2 माह 3 माह 4 माह का है, उसका जो पेशाब है, बाज़ बात कहते हैं कि ये जी बच्चा अपने नापाक नहीं होता। ये तकरीबन हमारे बड़े जो हैं वो उनसे सुना है कि जी छोटे बच्चे तक पेशाब है ना, नापाक नहीं होता। अब देखिए, पेशाब तो बाहर पेशाब है, मतलब इसमें कोई तखसीस नहीं है, या तो अहादीस में आ जाता या इसमें फुक़हा बाज़ फरमाते, जी, मतलब कहीं भी नहीं है। पेशाब है, वो नापाक ही रहेगा। दूध के बारे में फुक़हा ने लिखा है, और वो ये होता है कि जो क़य आती है, तो आपने देखा होगा कि वो मतलब कि चूंकि अंदर से आती है, पेट से, तो उसके बारे में फिर ये है। तो इसलिए बच्चों के दूध के बारे में बाज़ फुक़हा ने लिखा है कि भाई अगर अंदर से आ रहा है, बच्चे ने दूध पिया, थोड़ी देर के बाद उसने निकाला, तो अब इसका मसला और है। और अगर दूध अभी मुंह में था, उसने निकाल दिया, तो अब ये और है कि वो नापाक नहीं है ना, क्योंकि मुंह में था, निकाल दिया, लेकिन हलक से नीचे उतर गया था, अब लाजमी पेट में चला गया। अब वो आएगा तो फिर उसके अंदर सारी चीजें और भी शामिल होती हैं, तो वो नापाक है। मतलब बच्चे के पेशाब के बारे में तो कोई डिबेट ही नहीं है, पेशाब है वो नापाक ही होगा। ठीक है,
بدشگونوں کے نقصانات کیا ہیں؟ ہاں بدشگونی کے دیکھیں بہت کچھ سارے، تو آپ نے ابھی فرما ہاں دی ہے۔ بالکل، لیکن اس کے نقصانات پر باقاعدہ تفصیلی بات ہونی چاہیے کہ اس کے نقصانات، ایک تو نقصان سب سے بڑا تو وہ ہوا کہ یہ حرام، جی ہاں گناہ کبیرہ، آپ مطلب کہ ڈیلی اگر لے رہے ہیں، جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں پھر وہ وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا۔ نہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا کام ہو نا، یا کسی کا کام ہو، اس میں تو بدشگونی لے لیتے ہیں، اپنا ہو تو نہیں لیتے۔ فرض کریں اب ایک بارات جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کالی پیلی راستہ کاٹ گئی، اب وہ بارات کو واپس تو نہیں لے سکتا۔ ہاں نہیں، انہوں نے کہنا بس چلے، نہیں حقیقت یہ کہ ہم اپنے مطلب کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا ذوق اور اپنے اس میں چل رہے ہوتے ہیں نا، جیسے وہ کسی نے کہا تھا نا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ اپنی چاہت، اپنی پسند، تو اپنی چاہت اپنی پسند کو قربان کریں حضور کی پسند اور چاہت پر۔ یہ نہیں ہوتا ہماری چاہت، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور کلمہ پڑھنے کے بعد ہم سرکار کے غلام بن گئے ہیں، تو اب ہم نے اپنی چاہت کو چھوڑ دیا ہے، اپنی پسند کو چھوڑ دیا ہے، اب ہماری وہ پسند ہے۔ یہ تو وہ مثال بھی دی جاتی ہے بلکہ ہمارے ہاں کہ آپ، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اس لیے بھی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، یا وہ چیزیں جو ان کی پسند میں نہیں ہوتی ہیں، جن سے وہ کراہت ان کو آتی ہے نا، وہ چیزیں استعمال نہیں کرتے۔ یہ بڑے مشہور ہے کہ ہمارا ایک وفد گیا ہمارے حکومت کی طرف سے کسی ملک میں، تو انہوں نے جاتی کہا کہ ہم مسلمان ہیں لہذا ہمیں حلال فوڈ پیش کیا جائے، گوشت حلال، باقی چیزیں حلال، ہم ہیں مسلمان۔ اب جب کھانا کھا لیا تو انہوں نے کہا شراب نہیں آئی۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے جو کتب کے اندر بھی ہے، اخبارات کے اندر بھی ہے۔ انہوں نے کہا یہ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ ہم، اب دیکھیں نا، انہوں نے سور کا گوشت مثلا سور کا نہیں کھایا، ان کو یہ لگا کہ یہ بڑے پکے مسلمان ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ یہ اب اس لیے نہیں اس کو حرام سمجھ رہے تھے کہ شریعت نے حرام کہا ہے، بلکہ ان کو خود کراہت تھی۔ یہ حقیقت ہے، جو ناظرین اس کو سنیں گے انشاءاللہ، تو یہ حقیقت ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ بات چیز اس لیے بھی نہیں کرتے ہیں کہ اسے نہیں کہ شریعت نے ان کو حرام کہا ہے، بلکہ ہماری طبیعت کا ملان اس طرف نہیں ہے۔ اب شراب بھی دوسری طرح حرام ہے جیسے سور حرام ہے، لیکن چونکہ ان کو کراہت تھی سور کے گوشت سے، اپنی طبیعت اپنی پسند آ گئی نا، تو اس کو منع کر دیا۔ جیسے ایک اور مثال بھی ہے کہ چائنا والوں کے سے کئی ملاقات انہوں نے کہا جی ہم ہیں مسلمان، اب چائنا والوں نے کہا جی بڑے پکے مسلمان ہیں، کیا بات ہے، حلال فوڈ مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا جی وہ بات چلی نا، کوئی مطلب ایگریمنٹ تھا، وہ رشوت، تو انہوں نے کہا یہ رشوت بھی آپ کی حرام ہے۔ مطلب کہ جس کو آپ پسند کر رہے ہیں، ناپسند آپ کی اپنی وجہ سے ہے، پھر اسلام کی وجہ سے تو پھر نہ ہوئی، رشوت لینے میں کراہت محسوس نہ ہوئی، تو اللہ کے بندو آپ اس شے کو پسند نہ کریں جس کو حضور نے پسند نہیں کیا، اس کو پسند کریں جس کو حضور نے پسند فرمایا ہے۔ سب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ تو انشاءاللہ ناظرین ہم اسی طرح کے کوئی دوسرا ٹاپک لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔